اس شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کب شروع ہوئی؟ اللہ عز و جلال نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ عز و جلال نے آدم کی تخلیق میں مختلف ادوار کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ اے انسانوں، اگر تمہیں قیامت کے دن کے بارے میں شک ہے تو یاد رکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ہی تمہیں واپس جانا ہے، اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھانے پر بھی اللہ عز و جلال قادر ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان آدم خلق من 3 تربات۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 مٹیوں سے پیدا کیا، سوداء وبیضاء وحمراء۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ نے سیاہ، سفید اور سرخ مٹی سے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جس میں پانی شامل کیا گیا ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن طِينٍ لَازِب، ایسی مٹی جو چپکنے والی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ایسی مٹی جو مدت تک پڑی رہے اور بدبودار ہو جائے۔ من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے جو ایک وقت کے بعد پک جائے اور کھنکھنانے والی ہو، اس سے آواز آنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ عز و جلال نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو پوری زمین سے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی لی، فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی اسی طرح پیدا ہوئی۔ جاء منہم الاحمر، کسی کا رنگ اللہ نے سرخ بنایا، والابیض، کسی کا رنگ سفید بنایا، والاسود، کسی کا رنگ سیاہ بنایا، وبین ذالک، اور کسی کا رنگ سرخ اور سفید، اور سیاہ اور سفید، اور سرخ اور سیاہ۔ والسہل والحزن، کسی کی طبیعت میں اللہ عز و جلال نے آسانی رکھ دی اور کسی کی طبیعت میں غم غالب ہے۔ والخبیث والطیب، کچھ لوگ بڑے اپنے آپ کو پاک دامن، پاک باز اور پاکیزہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ خبث باطن کی وجہ سے صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پیدا کیا جس کا وصف قرآن مجید میں
بیان کر دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لما صور اللہ آدم فی الجنہ، اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جب تیار کیا، وَتَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَتْرُكَهُ، اور کچھ وقت کے لیے اسے رکھ دیا، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يَطِيفُ بِهِ يَنظُرُ مَعَهُ، ابلیس نے اسے دیکھا اور اس کی طرف دیکھتا ہی رہا۔ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، جب اس نے دیکھا یہ ہے کیا، یہ کیا چیز تیار ہونے لگی ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس چیز کا اجوف ہونا ہے، اس کا پیٹ بھی ہے، اس وقت شیطان کہنے لگا، ابلیس عرف انه خلق خلقا لا يتمالك، جب تک یہ اپنے پیٹ کی فکر کرے گا اس وقت تک یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری روایت مستدرک حاکم کی روایت ہے، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ ظَفَرْتُ بِهِ، جب اس نے دیکھا کہ اس ڈھانچے کے اندر ایک پیٹ کا بھی حصہ ہے تو ابلیس کہنے لگا ظَفَرْتُ بِهِ، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے پھر فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے بعد حکم یہ ہوا کہ اس کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ ذوالجلال نے اسے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ یہ بتاؤ جب میں نے تمہیں حکم دیا ہے تو تمہیں کس بات نے روکا ہے کہ تم سجدہ کرو؟ تو شیطان نے وہاں تکبرانہ گفتگو کیا کی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے تو نے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اللہ جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اللہ جلال کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا اور فرمایا فاخرج منها، نکل جاؤ، فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، جاؤ تم آج کے بعد راندہ درگاہ ہو، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ یہاں اس آیت پہ رک کے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، کسی بھی دانش مند کو 3 الفاظ سے پوری زندگی بچتے رہنا چاہیے، انا ولی وعندی، زندگی میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، بلکہ کیا کہنا چاہیے جو صحابہ کہتے تھے
سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک چھوٹی بچی آتی ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے ہیں، دیکھ کے رونے لگ گئے. کہا یہ اس انسان کی بیٹی ہے جو مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے. آج معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں فلاں اچھا نہیں. اگر میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ ایک نہیں ہزاروں کیا لاکھوں مجھ سے اچھے ہیں تو شاید میری اچھائی کا اس دن ہی سفر شروع ہو جائے. انا کا لفظ، گمنڈ کا لفظ، غرور کا لفظ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، تکبر میری چادر ہے. والعظمت ازاری، اور عظمت یہ بھی میری ازار ہے. فمن نازعنی، جس نے تکبر اور عظمت کو مجھ سے لینا چاہا میں قیامت کے دن جہنم میں اسے الٹا ڈال دوں گا. دوسرا لفظ لی. کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں میرے بارے میں کہہ رہے ہو، میرے لیے تو فلاں کچھ ہے، میں تو فلاں چیز کا مالک ہوں. یہ لفظ کس نے بولا تھا؟ ولی ملک مصر، فرعون نے کہا تھا میں موسیٰ کو مانوں؟ اس کی بات کر رہے ہو. ام انا خیر من هذا الذي هو بهين ولا يكاد يبين، اس موسیٰ کے بارے میں کہتے ہو علیہ الصلوۃ والسلام یہ اچھا ہے، اس کو تو بات کرنا نہیں آتی. نعوذ باللہ من ذلک. ولی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، میں زیادہ لائق ہوں. انا ربکم الاعلی، میں ہوں بہت بڑا رب. جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی کہ میں بلند ہوں رب، تو اللہ نے اس کے اوپر سے پھر سمندر اور دریاؤں کو گزار دیا تھا. تیسرا لفظ عندی. قارون نے جب کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے یہ مال ملا، نہیں، یہ رب نے دیا. جس رب نے دیا ہے اس کے احسان مند ہونا چاہیے، تمہاری کوئی قابلیت نہیں ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ میری انگلیاں کماتی ہیں، رب کا احسان ہے تجھ پہ. وہ چاہے تو آج ان 10 کی 10 انگلیوں کو حرکت کرنا جو سکھایا ہے، صرف یہ کہہ دے کہ حرکت نہیں کرنا، یہ حرکت نہیں کریں گے. اس لیے اللہ ذو جلال سے ہمیشہ ان 3 الفاظ سے بچتے رہنا چاہیے. میں اچھا ہوں، دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے اور میں اس چیز کا مالک ہوں، میرے پاس بڑا لینتھ ایکسپیرینس ہے، نہیں، یہ سب کی سب اللہ ذو جلال کا احسان اور فضل اور عنایت اور رحمت ہے تجھ پہ. اللہ ذو جلال نے اس کے بعد فرمایا جب شیطان نے یہ مطالبہ کیا رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میرے رب مجھے مہلت دے دے. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جاؤ قیامت تک تمہارے لیے مہلت ہے. مہلت ملنے کے بعد شیطان کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. مجھے مہلت مل گئی، اب میں قیامت تک برائی کو مزین کروں گا ان لوگوں کے لیے اور ان سب کو دین سے اغوا کروں گا. اللہ عز و جلال نے مہلت دے دی. ان آیات سے ایک بات
بطور سبق میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری دعا تو اللہ سنتے نہیں ہیں، ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ شیطان سے بڑھ کے دنیا میں کون برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی۔ اگر شیطان کو مہلت دینے پہ اللہ قادر ہے تو ایک مسلمان جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے اس کو اللہ ذو الجلال محروم کیسے کریں گے؟ اس سے پتہ یہ چلا ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں یہ توفیق مانگنی چاہیے جس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے کبھی بھی دعا کی قبولیت کا خوف لاحق نہیں ہوا، میں صرف ڈرتا ہوں کہ کہیں دعا کی توفیق مجھ سے اللہ چھین نہ لے۔ اللہ دعا کرنے کی توفیق دیتے اس کو ہیں جس کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة۔ کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے طاقت دے میں بہت بڑا چور بن جاؤں، اے اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں کسی رشتہ دار کو قریب نہ پھٹکنے دوں۔ نہیں، رشتہ داری کو توڑنا اور گناہ کی دعا نہ کرے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کی دعا کرتا ہے، اچھائی کی دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے۔ اما اللہ عز و جلال یا تو اس کی فوراً قبول فرما لیتے ہیں، یا اللہ عز و جلال کو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، یا قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ پہاڑ کی شکل میں ایک چیز آئے گی، بندہ پوچھے گا اے میرے رب یہ نیکی تو میں نے نہیں کی تھی، یہ کیسے نیکی بن گئی؟ جواب ملے گا یہ آپ کی دعا ہے جس کو پہاڑ کی شکل دے دی گئی ہے، اس لیے دعا کرنا سیکھیں اور دعا کو جاری رکھنے کا عزم کیجیے۔ اللہ سے مانگنا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشی کی حالت میں رب کو بھلاؤ نہیں، اللہ تمہیں مشکلات میں بھلائے گا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چنانچہ شیطان نے جو قسم اٹھائی تھی کہ میں انسانوں کو اغوا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں ایک بات کا اعلان کرتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ تم نے میری قسم اٹھائی ہے کہ تم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے، میرے بندے جو مخلص بندے ہیں وہ تیرے وصفوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین هم مشرکون والذین هم به مشرکون، جن کا ایمان اللہ کو پسند آ جائے گا اور وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، رب تعالیٰ اس شیطان کی شر سے انہیں محفوظ فرمائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ عز و جلال سے روگردانی کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے ہیں، شیطان کا زور ان لوگوں پر ہی زیادہ چڑھتا ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے اس لیے ساتھ ایک وعید بھی سنا دی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا
اس نے بہت بڑا خسارہ اختیار کر لیا۔ یہ وہ ابتدا تھی، اللہ ذوالجلال نے سجدے کا حکم دیا، شیطان نے نہ مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، جس سے اس نے آدم اور اس کی اولاد کی دشمنی کو اختیار کر لیا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان نے کہا وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ، وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ، تیری عزت کی قسم اے میرے رب، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان رہے گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ عز جلال نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم اور میری جلالت کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک میرے بندوں کی زبان پہ استغفار جاری رہے گا میں بھی ان کو ہر وقت معاف کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ عز جلال نے یہ ساری باتیں اس لیے بیان کر دی تاکہ انسان یہ سمجھے کہ اب شیطان کا یہ زور چلے گا، وہ اپنے ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ کس کے ساتھی؟ کہ وہ اکیلا جہنم میں نہیں، کچھ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہے۔